الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق احترام خطیب اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ غلام یاسین اویسی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، استاذ الحفاظ محب و مشفق حضرت قبلہ حافظ ظہور احمد صاحب زید مجدہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان میلاد النبی کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم برادر عزیز حضرت علامہ قاری طاہر عباس صاحب، محترم محمد ظہور جویہ صاحب اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو، دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں مجاہد اہل سنت برادر عزیز جناب محمد شعیب صاحب شکر گزار ہوں کہ جن کے تبسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ آج کا پروگرام سے جہتی پروگرام ہے، اس کے 3 آسپیکٹس اور 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق سرکار کے جشن کے ساتھ ہے، دوسرے پہلو کا تعلق سرکار کے مشن کے ساتھ، اور تیسرے پہلو کا تعلق حضرت علامہ قاری طاہر عباس صاحب کی
نانی جان مرحومہ کی ایصال ثواب کے ساتھ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند ایک گزارشات پیش کروں. اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کے پسماندگان عطا کرتا ہے، ایسے لواحقین عطا کرتا ہے اور ایسی اولاد عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتی رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک امتی امت مرحومت کہ میری امت رحم کی گئی امت. اللہ رب العزت نے میری امت پہ رحمت فرما دی ہے، میرے غلاموں پہ اللہ رب العزت نے کرم فرما دیا. اصحاب رسول نے اس کا مطلب پوچھا، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح اللہ پاک نے آپ کی امت پہ رحمت فرما دی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، میری امت پہ میرے رب نے اس طرح کرم فرمایا ہے، تدخل قبورہا بذنوبہا وتخرج من قبورہا ولا ذنوب علیہا. کہ میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے. صحابہ کرام نے حیران ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما رہے ہیں کہ قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے اور اٹھیں گے تو معاف ہوں گے، تو قبروں میں جانے کے بعد ان کے گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ قبروں میں جا کے انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، صدقہ و خیرات نہیں کیا، دارالعمل سے تو نکل چکے تھے اور شریعت کے مکلف بھی نہ رہے، تو قبروں میں لیٹے لیٹے گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پیچھے جو اپنی اولاد چھوڑ آئے تھے، برادری چھوڑ آئے تھے، اہل اسلام چھوڑ آئے تھے، وہ تنہا اپنی بخشش کی دعائیں تو نہیں کرتے تھے، وہ گزرنے والوں کی بخشش بھی تو مانگتے تھے. اللہ رب العزت نے پچھلوں کی دعاؤں کے صدقے اگلوں کے گناہ معاف کر دیے. بس اوقات یہ عمل چھوٹا سا لگتا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا عمل ہے، ایصال ثواب، کچھ پڑھ کے بخش دیا، کوئی مجلس قائم کر لی، اتنا بڑا اجر انہیں عطا کیا جاتا ہے. تو یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک کنجری نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. تو کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ آپ سنتے رہتے ہو علماء سے، کوٹھے پہ بیٹھنے والی کنجری، اس نے پیاسے کتے کو دیکھا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، سمجھ گئی پیاسا ہے. اس نے جوتے کو بوکا بنایا اور اپنے دوپٹے کو رسی بنا لیا یا اپنے کپڑے کو، پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا اسے. اب یہ واقعہ حضور بیان فرما رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس طوائف اپنی ادنا سی مخلوق کتے کا حیا کر کے جنتی کر دی. اسے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تو نے کیوں جنت دی؟ بعض لوگوں کو نا یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں، بھئی کیا اتنی جلدی بخشش ہو جاتی ہے؟ تو تمہیں یہ معلوم ہے نا کہ کتنی جلدی پکڑ بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جتنی جلدی پکڑ ہوتی ہے نا پھر اتنی جلدی بخشش بھی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت جو چاہے وہ کرے. تو میں کہاں کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی
وہ جو پاک پتن دروازے سے گزرتے ہیں وہ جنتی ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی کے پاپ دھل گئے؟ حیران ہوتے ہیں لوگ، اس پہ سوال کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جس کی نظر میں کتے کا اتنا حیا ہے، ادنا مخلوق ہے اسے، اور کنجری کو جنت دے رہا ہے، اس کی نظر میں بابا فرید کا کتنا حیا ہوگا، اس کی نظر میں اپنے ولیوں کا کتنا حیا ہوگا۔ ایک ادنا مخلوق کتا، اور ہے بھی نجس ناپاک، اس کا حیا کر کے کنجری کو جنت دے رہا ہے۔ یہاں کوئی کوٹھے والا نہیں بیٹھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں کوئی بدکاری کا اڈا بنانے والا نہیں بیٹھا، یہ سب درود پڑھنے والے آئے بیٹھے۔ تو جو کتے کا حیا کر کے کوٹھے پہ بیٹھنے والی جنت دے سکتا ہے، وہ اپنے یار کا حیا کر کے محفل میلاد میں آنے والوں کو جنت کیوں نہیں دے سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ یہ یاد رکھیے، کوئی عہدہ پانا آسان ہوتا ہے، اسے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب نواز شریف نے وزارت لے تو لی، اب سنبھالی نہیں جا رہی بیچارے سے، داندلی کر کے داندلا کر کے جو بھی اس نے کیا، اب لے تو لی، اب بیچارے سے سنبھالی نہیں جا رہی، اب فوج کا سہارا لے رہا۔ کوئی عہدہ پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے بچانا اور سنبھالنا مشکل ہوتا۔ اس لیے کہ پایا تو پیسے سے بھی جا سکتا ہے عہدہ، سمجھ رہے نا؟ عہدہ کوئی پانا ہو نا، آج رشوت چلتی ہے، پایا تو دولت سے بھی جا سکتا ہے، مگر سنبھالا صرف اہلیت اور قابلیت سے جا سکتا ہے۔ تو داندلا کر کے عہدہ لے تو لیا، اب قابلیت نہیں تھی، اب ملک کا کیا حشر کر کے رکھ دی۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں، بخشش ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، انسان جنتی ہو جاتا ہے ایک مجلس میں آنے کی وجہ سے، لیکن اب شرط یہ ہے کہ وہ اپنا جنتی ہونا قائم رکھتا ہے یا پھر جہنمیوں والے راستے پہ چلتا ہے۔ تو ہمارے کتنے لوگ ہیں جو پھر اسے بچاتے بھی ہیں؟ نہیں بچاتے نا، ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو پڑھ کے ہمارے جیسے لوگ جھومتے ہیں، اور عام لوگوں میں بھی یہ بات چل رہی ہے، اور وہ بولتے رہتے ہیں کہ جی اللہ ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے اور اتنا نوازنے والا ہے کہ ایک کرو تو بدلے میں 10 دیتا ہے۔ ایک عمل کا اجر، ایک قدم پر 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لو تو 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف چل کے جاؤ تو ہر قدم پہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اتنا کرم فرما دیتا، تو ایک کے بدلے میں 10 دے رہا ہے نا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جس آیت میں فرمایا نا کہ میں ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہوں، اسے ہم پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، ولی پڑھ کے تڑپ اٹھتے تھے اور لرز جاتے تھے، کیونکہ اس میں رب نے ایک شرط رکھ دی ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ، قیامت کے دن جو نیکی ساتھ لائے گا نا، اس کو ایک کے بدلے میں 10 گنا اجر عطا کروں گا۔ تو اولیاء اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کر تو لیتے ہیں لوگ، حشر کے دن تک بچا کے کون رکھے گا؟ بچاتا کوئی نہیں۔ لوگ حج کر کے آتے ہیں نا، تو حج وہیں چھوڑ آتے ہیں، اور صرف حاجی ہونے کا لیبل لگا رہتا ہے زندگی پر، حج وہیں رہ گیا، ہر شے وہیں رہ گیا۔
اسی طرح مجلسوں میں جب آتے ہیں ہم لوگ تو ایک کیفیت بنتی ہے. یہ سب سے نچلا درجہ ہے جو بنتا ہے محفلوں میں، کہ دل پسیج جاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں دل پسیج گیا.